عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے، ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی طرح سے بھی جرا کر سکیں. ان کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے کوئی گواہ پیش کر سکیں. ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بیان قلم بند کرتے ہیں. وہ ابھی تک کل شام تک، کل رات تک ابھی تک قلم بند نہیں ہوئے تھے بیان. ان کے بغیر ہی ججمنٹ اناؤنس کر دی. اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے. پہلے کیس میں بھی یہی ہوا، دوسرے کیس میں بھی یہی ہوا. تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں. ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا. اب ہم نمبر 1 تو ایک اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر کی کاپی دی جائے، اور نمبر 2 ہم فائل کریں گے اپیل. اور اپیل میں ہم یہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کی سسپینشن بھی مانگیں گے. پی ٹی آئی کا توشہ خانہ کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان. بیرسٹر علی ظفر نے کہا بیانات ریکارڈ کیے بغیر فیصلہ سنایا گیا، آئینی اور قانونی نکات نظر انداز کیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے. وکلاء کو جرح کی اجازت ملی، نہ ہی گواہ پیش کیے گئے. ملزم کا بیان قلم بند کیے بغیر فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا. بیرسٹر گوہر نے کہا ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی گئیں، وکیل کے ہوتے ہوئے جرح کی اجازت نہیں دی گئی. ہر ناانصافی کے خلاف فیصلہ ووٹ کے ذریعے لیں گے. میں کئی حوالوں سے بہتر تھا. ہماری کرنسی ان کی کرنسی سے زیادہ مضبوط تھی. تو پھر آخر کیا ایسا ہوا جس کی بنا پر ہم آج دنیا میں معاشی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے؟ 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی. نوجوان نسل کو کلاشنکوف نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دیے گئے. ایک صاحب آئے، انہوں نے اس کو سب گالی گلوچ میں بدلنے کی کوشش کی، نوجوان نسل کو ہٹانے کی کوشش کی، جس کے تباہ کن جو اثرات آج ہمارے سامنے. ماضی کو رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف وقت کا ضیاع ہے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو. کہا ووٹرز کی توقعات پر پورا اترنا ہی ووٹ کو عزت دینا ہے. سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت 2018 میں RTS بٹھایا گیا. پولنگ ایجنٹس کو نکال کر ٹھپے لگائے گئے. سمجھتا ہوں ماضی سے سیکھ. توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ آ گیا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی. بانی پی ٹی آئی 10 سال کے لیے نااہل قرار. فیصلے کے مطابق دونوں 10 سال تک کسی بھی عہدے کے لیے اہل نہیں رہے. 1.57 کروڑ کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا. فیصلہ بشرا بی بی کی عدم موجودگی میں سنایا گیا. جج کے حکم پر بانی پی ٹی آئی کو عدالت لایا گیا. بانی پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا آپ 342 کا بیان جمع کرائیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا مجھے تو حاضری کے لیے یہاں بلایا گیا، بیان تیار مگر میرے کمرے میں ہے، لیکن کچھ چیزوں کا رد و بدل کرنا ہے. جج نے کہا آپ بیان لے کر آئیں، کمپیوٹر پر ٹائپ کریں، پھر رد و بدل بھی کر لیں گے. بانی پی ٹی آئی واپس نہ آئے. جیل افسر نے عدالت کو بتایا. کہا بانی پی ٹی آئی بازد ہیں، وکلاء کے آنے تک عدالت نہیں آئیں گے. توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی قید کی سزا. بشرا بی بی گرفتاری دینے اڈیالہ جیل پہنچی. میڈیکل پروسیس جاری. جیل ذرائع کے مطابق میڈیکل کے بعد بشرا بی بی کا بایو میٹرک ریکارڈ ترتیب دیا جائے گا. بایو میٹرک مکمل ہونے پر خواتین بیرکس میں سیل الاٹ کیا جائے گا. جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ہفتے میں 1 روز ملاقات کر سکیں گی. راولپنڈی پولیس نے اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی بڑھا دی. کا گند ڈالا، ملک کو مہنگا کیا، بے روزگار کیا، منصوبے بند ہو گئے، ایک اینٹ نہیں لگی. کوئی پروجیکٹ دکھا دیں جو 18 سے 22 تک انہوں نے اینٹ لگائی ہو. لیکن گوگی پنکی اکنامک کوریڈور ضرور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں تبدیل ہوا. توشہ خانہ لوٹ گئے اور پھر جب جواب مانگو ججوں کو گالیاں دیتے ہیں، رینجرز کے سر پھاڑتے ہیں، شودا کے مجسمے توڑتے ہیں، ان کو پھینکتے ہیں، ریاست پر حملے کرتے ہیں، نوجوانوں کو پیٹرول بم دیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے سیاست کو داغدار کیا. قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا. چور چور کا شور مچایا گیا. اب پتہ چلا کہ اصل چور کون ہے. رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. کہا چوری نہ کرنے والے تین نسلوں کا جواب دیتے ہیں. اپنا کوئی پروجیکٹ دکھا دیں، ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. عطا تارڑ بولے مسٹر کلین نے نایاب گھڑی بلیک مارکیٹ میں فروخت کی. تحائف 50% پر وصول کر کے مہنگے داموں بیچے گئے. تحائف کو کاروبار کے طور پر نہیں چلایا جا سکتا.
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पास अपील का हक मौजूद है। कानूनी सुकम पाए गए तो हाई कोर्ट फैसला मुअत्तल कर सकती है। कानूनी माहिरीन की राय सामने आ गई। एतजाज एहसन ने कहा, मुलजिम का 342 का बयान लिए बगैर सजा दी गई। केस में गवाहों को भी नहीं बुलाया गया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं, तोशा खाना तहफ़ बेचकर बड़ा जुल्म किया, सजा होनी चाहिए थी। मुस्तफ़ा रमदे ने कहा, सजा के खिलाफ अपील के लिए हाई कोर्ट मौजूद है। हसन रजा पाशा बोले, अदालतों पर एतमाद के लिए ज़रूरी है केस में इंसाफ के तकाज़े पूरे हों। मुनीर हुसैन भट्टी कहते हैं, फैसले में कानूनी सुकम का फ़ायदा हमेशा मुलजिम को होता है। बानी पीटीआई को किसी सियासी लीडर ने सजा नहीं सुनाई। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल, कहा अदालत ने तमाम सबूत देकर मेरिट पर फैसला किया। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा, बानी पीटीआई के वकला केस को सियासत की तरफ ले जाते हैं, इस तरह की सजाओं की हौसला अफजाई नहीं करते। पीटीआई के वकला पर हैरत है, उन्होंने दिफा नहीं किया। कराची के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। सईद गनी ने कहा, नाजिमाबाद वाक़े के बाद सेंट्रल में मुहिम से रोका जा रहा है। हमारी हिमायत के बगैर सिंध का वजीर आज़म नहीं आ सकता। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का चैलेंज, कहते हैं सड़कों पर नहीं आना चाहते मगर हमसे कितनी कुर्बानियां चाहिए। हमने जवाब में एक पत्थर नहीं मारा, हमारे सब्र को बुज़दिली ना समझा जाए। कराची का अमन देखकर बहुत से लोगों को परेशानी होती थी। सर्दी के इख्तिताम पर पहाड़ सफेद हो गए। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी, वादी का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद होने लगी। शेर गली टॉप और पंजगाल गली टॉप पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। मरी में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। आइंदा चंद घंटों में शदीद बर्फबारी हो सकती है। पीडीएमए की वार्निंग पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सड़कों पर नमक का छिड़काव किया जा रहा है। भारी मशीनरी के साथ बर्फ हटाने का काम जारी। चित्राल और लवारी टनल पर बर्फ ही बर्फ। बालाई नीलम में भी वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर में लिपट गईं। सयाहों को मौसम का जायजा लेकर सफर पर निकलने की हिदायत। मुल्क के बेशतर शहरों में सांस लेना आसान हो गया। बादलों ने फिजाई आलूदगी को धो डाला। खुश्क सर्दी भी इख्तिताम को पहुंच गई। बादलों की भरपूर इनिंग। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसे। पेशावर में बूंदाबांदी रात भर जारी रही। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों में बादल वक्फे से बरसेंगे।